میں کہا تھا نا کون کون تیار ہے؟ جو نہیں تیار وہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے نہ جہاد کیا اور نہ اس کا ارادہ ہو وہ منافق مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا، حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ تو کس کس کا ارادہ ہے جہاد کے لیے؟ بتائیں بھائی، کچھ ہاتھ نہیں اٹھ رہے بھائی۔ جہاد کے لیے کون کون تیار ہے؟ سب تیار۔ اب بھائی جب علماء کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے، آگے سے مذاق شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے کوئی اسپتال دیکھا ہے؟ یہ کمپلیکس اسپتال آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ وہاں علاج ہوتا ہے، علاج ہی ہوتا ہے نا۔ علاج کون کرتے ہیں؟ علاج کون کرتے ہیں؟ ڈاکٹر۔ کمپلیکس میں سب ڈاکٹر ہیں؟ صاحب کمپلیکس میں سب ڈاکٹر ہیں؟ ہاں، سب علاج کرتے ہیں؟ سب وہاں آپریشن کرتے ہیں؟ سب دوائی لکھ کے دیتے ہیں؟ آپ وہاں گئے اور مالی لگا ہوا ہے، وہ پودوں کو گوڈی کر رہا ہے، اور آپ نے کہا کہ میں کمپلیکس میں اندر آ گیا ہوں، ذرا مجھے دوائی لکھ دیں۔ وہ کہتے ہیں میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، تو کمپلیکس میں نہیں ہے۔ بھائی وہاں مالی بھی کمپلیکس کا ملازم ہے اور ایم ایس بھی کمپلیکس کا ملازم ہے۔ سب ایک لڑی میں جڑے ہوئے ہیں اور سب کا یہ کام۔ یہ جو جہاد میں ڈرائیور اسلحہ لے کے جاتا ہے وہ جہاد میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں۔ جو روٹی پکاتا ہے وہ جہاد میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جو ان کو پیسے دیتا ہے وہ جہاد میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جو اسلحہ ان کے لیے بناتا ہے وہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جو گولی چلاتا ہے اس میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جو زخمیوں کو اٹھاتا ہے اس میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جو زخمیوں کے مرہم پٹی کرتا ہے اس میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ بھئی دنیا کا ایک نظام ہے۔ اب شادی ہوتی ہے، شادی کا حصہ دولہا بھی ہے، شادی کا حصہ اس کی ماں بھی شادی میں شامل ہے، اس کا باپ بھی شامل ہے، اور اس کے پکانے والے بھی شامل ہیں۔ مولوی صاحب نکاح پڑھا دیتا ہے، مولوی صاحب کا کام ختم ہو گیا، آگے اس کی زندگی وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اگلی بات تو آپ خود سمجھتے ہیں۔ بمولائی لمبول یا بخون گئی خدا دے۔ مولوی کا کام نہلانا ہے، مولوی کا کام نکاح پڑھانا ہے۔